ٹیکسلا میں موجود بدھ مت کے قدیم آثار میں جولیاں کے آثار غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان آثار کو یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں ان کی اہمیت کے پیش نظر 1980 میں شامل کیا گیا۔ بدھ مت کے ان آثار میں مرکزی اسٹوپے کے ساتھ ساتھ 27 منتی اسٹوپے، خانقاہ اور دیگر تعمیرات شامل ہیں۔ ان آثار اور ان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدیم زمانے کی ایک عظیم درسگاہ بھی تھی، جہاں برصغیر کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ حصول علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ ٹیکسلا میوزیم سے شمال مشرق میں 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جولیاں نامی گاؤں کے نواح میں 90 میٹر کی بلندی پر ایک جھرنے کے کنارے یہ آثار واقع ہیں۔ جولیاں سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خانقاہ کی تعمیر مختلف ادوار میں 2 سے 4 صدی عیسوی کے دوران ہوتی رہی۔ جولیاں جیسی عظیم الشان خانقاہوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکسلا میں یا اوورآل گندھارا میں، تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے بھکشوؤں کو کس قدر مالی فراوانی حاصل تھی۔ پھر یہ کہ جو دان کرنے والے تھے، جو ڈونرز تھے، ان کی جو تھی وہ مالی وسعت کس قدر تھی، اور اوورآل اس ریجن کی جو ترقیات تھیں وہ اپنے عروج پر تھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ اس قدر جو تھی عظیم الشان موناسٹریز وہ قائم کیں۔ اسی طرح اس دور کے اندر گندھارا کے جو کانٹیکٹس تھے ٹریڈ روٹس کے ذریعے سے، وہ بہت ہی وسیع تر تھے۔ ایک طرف مغرب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ ایران کی جو قدیم سلطنت تھی، پارتھین سلطنت، اس کے ساتھ سیاسی اور تجارتی روابط گندھارا کے تھے۔ جنوب کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو بحیرہ عرب کے ذریعے سے جو بحری تجارت تھی اس کا انہیں ایج حاصل تھا، ادھر سے ان کے تعلقات دنیا کے مختلف علاقوں کے ساتھ تھے۔ اور پھر سلک روٹ کے ذریعے سے شمال مغرب اور شمال کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو سینٹرل ایشیا اور چائنا کے ساتھ ان کے رابطے تھے۔ اب یہ جو ٹریڈ روٹس تھے، یہ یہاں کی جو ظاہری ترقیات ہیں ان کا تو باعث بن ہی رہے تھے، لیکن انہی روٹس کے ذریعے سے مذہب اور کلچر دونوں دو طرفہ سفر کر رہے تھے، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے جو مختلف کلچرل ایلیمنٹس ہیں وہ سفر کر کے یہاں پہ گندھارا آ رہے تھے، اور پھر یہاں کے علاقائی ٹرینڈز نے بھی مل کے یہاں پہ تہذیب کو، آرٹ کو، آرکیٹیکچر کو ایک نیا رنگ دیا، جو ہمیں جولیاں میں واضح طور پہ اسٹوپوں کے اوپر اور اسکلپچرز کے اوپر نظر آتا ہے۔ کشان دور کے اندر اس تجارت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تجارت کشان دور میں اپنے عروج پہ تھی، اور اسی دور کے اندر یونان، ایران اور سینٹرل ایشیا، چین، ان سارے علاقوں سے جو مختلف ایلیمنٹس تھے وہ یہاں پہ آئے، اور ان کی عکاسی جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی رہی۔ جولیاں کی خانقاہ ایک چکور صحن کے گرد میڈیٹیشن سیلز پر مشتمل ہے۔ صحن کے مرکز میں ایک چکور تالاب کے آثار موجود ہیں، جس میں کسی زمانے میں صاف پانی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ان سیلز کے باہر تاکچے بنے ہیں جن میں گوتم بدھ کی مورتیاں رکھی گئی تھیں، جن میں سے کچھ میوزیم شفٹ کر دی گئی ہیں اور کچھ کو لکڑی اور شیشوں کی کھڑکیوں کے پیچھے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس خانقاہ میں گھومتے ہوئے ایک عجیب سے سناٹے اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس بدھ مت کی تمام خانقاہوں میں جا کر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ عبادت اور مراقبے کے لیے خاص ماحول میسر آ سکے۔ یہاں پر واقع درسگاہ ایک تالاب اور طلباء کے لیے مختلف کمروں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل پر 28 کمرے بنائے گئے تھے، اسی طرح دوسری منزل پر بھی تقریباً اتنے ہی کمرے موجود تھے۔ دوسری منزل تک جانے کے لیے پتھر کے مختلف زینے جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح بعض کمروں کے سامنے بدھ کے مجسمے بھی رکھے گئے ہیں۔ ان کمروں میں ہوا اور روشنی کا انتظام خاصا اچھا کیا گیا تھا۔ مثلاً اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کی جائے تو ان کے اندر جو روشن دان بنائے گئے تھے وہ اس طرز کے ہوتے تھے کہ باہر کی جانب سے ان کا جو سائز تھا وہ ذرا چھوٹا ہوتا تھا، اور اندر کی طرف سے ان کا سائز قدرے بڑا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی جانور یا چرند پرند وغیرہ ان کمروں میں داخل نہ ہو سکے، لیکن ہوا اور روشنی کا خاصا انتظام ان کمروں میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ ان کمروں کے اندر پلستر کیا جاتا تھا اور دیا وغیرہ جلانے کے لیے الگ جگہ، اسی طرح مختلف تصویریں وغیرہ آویزاں کرنے کے لیے جگہ بھی بنائی گئی تھیں۔ اس درسگاہ کی بیرونی دیوار آج بھی محفوظ ہے اور قدرے ہموار اور سیدھی ہے۔ خانقاہ کے ساتھ جولیاں میں ڈائننگ ہال، اسمبلی ہال، گودام، راہبوں کی رہائش گاہیں
اور محافظوں کی رہائش گاہوں کے آثار بھی موجود ہیں۔ مرکزی اسٹوپے سے متصل منتی یا ویوٹو اسٹوپوں کے کورٹ میں چکور صورت میں بنے اسٹوپے موجود ہیں، جن کے گرد مختلف اقسام کی محرابیں، اور ان میں سے بعض میں گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف واقعات، خاص کر مراقبے کی حالت اور نروان حاصل کرنے کے بعد کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ کشان اور ساسانی بادشاہوں کے جاری کیے ہوئے تانبے کے سکے بھی یہاں سے ملتے ہیں۔ یہاں کے جو مونکس تھے، جو یہاں پہ راہب تھے، وہ اس جگہ کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ یہاں پر آ کر وہ عبادت کر سکیں، اور اپنے دور میں یہ ایک سینٹر آف لرننگ تھا، یعنی کہ یہاں پر مختلف علوم سکھائے جاتے تھے۔ انہی اسٹوپس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مختلف تحریرات بھی ملتی ہیں، مثلا خروشتی جو رسم الخط ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ تحریرات ملتی ہیں، اور ان تحریرات میں ابھی بھی ان لوگوں کے نام درج ہیں جو اس خانقاہ کے لیے جو ہے، اس یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن کیا کرتے تھے۔ مین اسٹوپے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے ایک طرف بدھ کا ایک بڑا منفرد سا مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جسے ہیلنگ بدھا کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بدھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر اس مجسمے کی ناف میں انگلی رکھ کر کوئی بھی منت مانگی جائے تو وہ منت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہمیں انڈین بھی، یورپین بھی، اسی طرح نیپالی راہبوں کے بھی آثار ملتے ہیں، اور ان کے مختلف سمبلز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا ایک تصویر میں جو یونانی مونک ہے، راہب ہے، وہ وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کے جو بال تھے وہ بالکل مختلف طرز کے تھے، اور اسی طرح نیپالی مونک کو اگر دیکھتے ہیں اس کی تصویر ملتی ہے تو اس کے کوئی بال نہیں تھے۔ اسی طرح وہاں پہ انڈین مونک کو دیکھتے ہیں، انڈین راہب کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بال بالکل مختلف تھے، کرلی قسم کے بال ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کا ابھی بھی یہاں پر آنا جانا اسی طرح ہے، اور ابھی بھی ان کے لیے یہ، خاص کر بدھزم کے لیے یہ ایک جگہ ہے جو ایک مقدس جگہ کہلاتی ہے۔ اسی لیے اکتوبر 2014 میں بھی ساؤتھ کوریا سے خاص کر جو ہے ایک وفد یہاں پر آیا تھا راہبوں کا، مونکس کا، جنہوں نے یہاں پر آ کے دنیا کے امن کے لیے دعا کی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 1980 میں یونیسکو نے اس جگہ کو عالمی ورثے میں شامل کیا، اور آج بھی یہ جگہ اسی طرح محفوظ ہے۔ جولیاں کی خانقاہ کے باہر سووینئر شاپس ہیں، جہاں سے گوتم بدھ، بدھیستوا اور دیگر بدھ کرداروں کے مجسموں کے ریپلیکاز خریدے جا سکتے ہیں۔ ان مجسموں کے علاوہ ان سووینئر شاپ سے پتھر کے بنے برتن اور دیگر ڈیکوریشن پیس بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ جولیاں سمیت جب ہم ٹیکسلا اور گندھارا کے وسیع موناسٹریز کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ موجود سینکڑوں اسٹوپاز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت بدھ مت کے اندر کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس دور میں بھی اور آج بھی اسٹوپا جو ہے وہ بدھ مت کے ریلیجیس آرکیٹیکچر کا ایک عالمی نشان بن چکا ہے، اور گوتم بدھ اور جو بدھ دھرم ہے اس کی ایک فزیکل امباڈیمنٹ کا سائن ہے یہ۔ اگر ہم اس اسٹوپا کی تاریخ کو دیکھیں تو بدھ مت سے بھی پہلے ویدک دور کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس وقت بھی اسٹوپے بنتے تھے، لیکن وہ صرف ایک مٹی کا ڈھیر، جس طرح قبر بنائی جاتی ہے یا ایک ماؤنٹ بنایا جاتا ہے، اس طرح سے تھے جو کسی مرنے والے کی یاد میں اس کی راکھ کو دفن کر کے اس کے اوپر تعمیر کیے جاتے تھے۔ لیکن جب بدھ مت نے اسے اڈاپٹ کیا اور بدھ مت کو مختلف زمانوں کے اندر ترقی ملی اور کئی بادشاہوں نے یا عمراء نے بدھ مت کو قبول کیا، تو پھر اس ریلیجیس آرکیٹیکچر کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اور جب ہم ٹیکسلا میں آ کے دیکھتے ہیں تو ٹیکسلا میں ایک خاص رنگ تھا، بڑا مختلف رنگ تھا جس کے اندر اسٹوپا نے جو تھی ترقی کی۔ ان اسٹوپاز کے اندر بعض تو ایسے مقدس ترین اسٹوپاز ہیں جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس میں گوتم بدھ کے اپنی جو باقیات تھے، راکھ تھی یا ان کے تبرکات تھے، ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزیں تھیں، ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اسٹوپاز ہیں جس کے اندر بدھ مت کے پیروکاروں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ ان کی باقیات جو تھی وہ ان کے اندر دفن کی گئیں۔ انہی اسٹوپوں میں کچھ ایسے اسٹوپے بھی ہیں جنہیں منتی اسٹوپے کہا جاتا ہے، وہ مختلف لوگوں کی ڈونیشنز کی یاد میں تعمیر کیے گئے۔ اسی طرح کچھ ایسے اسٹوپے بھی ہیں جو کسی اہم مقام کی نشاندہی، جہاں پہ کسی معجزے کا وقوع ہوا ہو یا کسی بدھ نے اپنی کسی گزشتہ زندگی کے اندر یہاں پہ کوئی معجزہ دکھایا ہو تو اس کی نشاندہی کے لیے ایسے اسٹوپے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ڈونرز جب بڑی بڑی ڈونیشنز دیتے تھے تو اس ڈونیشن کی یاد میں بھی اسٹوپے تعمیر کیے جاتے تھے۔ یہ اسٹوپے اب دنیا بھر میں بدھ مت کی نہ صرف یہ کہ علامت بن چکے ہیں اور ان کے تعارف کا ذریعہ ہیں، بلکہ جو بدھ مت کے پیروکار ہیں ان کو اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے عبادت کے دوران
جو ہے ان کا بڑا اہم کردار ہے. اور پھر جب کوئی بھی بدھ مت کا پیروکار عہد نو کرتا ہے، یعنی دوبارہ عہد باندھتا ہے کہ میں مذہب کے مطابق زندگی گزاروں گا اور برے کاموں سے بچا رہوں گا، تو اس میں بھی اسٹوپا کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. آج کل مہایانہ بدھ مت کے اندر انہی اسٹوپوں کی زیارت کرنا اور یہاں پہ دان کرنا اور عہد نو کرنا ان کی عبادت کا ایک مرکزی حصہ سمجھا جاتا ہے.